دوستوں، آج ماہ رجب کی 17 تاریخ تیسرے بدھ کا دن آ گیا ہے۔ یا اللہ یا محمد کا ایسا خاص عمل لے کر آیا ہوں کیونکہ اس سے بڑا اور کوئی دوسرا عمل ہو نہیں سکتا۔ یا اللہ رب ذوالجلال کا ذاتی نام ہے، یا محمد پیارے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ تو دوستوں، آج ماہ رجب کی 17 تاریخ تیسرے بدھ کے دن یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل پڑھنا ہے۔ یہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ خدا را آج کے دن کو معمولی مت سمجھنا، اس وظیفے کو معمولی مت سمجھنا۔ یہ وہ قبولیت والا عمل ہے کہ اگر صرف ایک بار پڑھ لیا جائے تو پورے سال کی کامیابیاں اور رزق آپ کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ اگر آج آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو آپ کی ہر دعا، ہر حاجت مکمل ہو جائے گی۔ رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، بند راستے کھل جاتے ہیں، برسوں کے رکے ہوئے کام چند لمحوں میں بن جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، یہ موقع بار بار نہیں آتا، پھر پورا ایک سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے خدا را آج کی اس برکت، اس رحمت اور اس قبولیت والی گھڑیوں کو ضائع مت کرنا۔ چند منٹ اپنے رب کریم کے لیے نکال لو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج کا ایک لمحہ آپ کی پوری زندگی کو بدل دے، آپ کو کامیاب کر دے، آپ کی مغفرت کروا دے، آپ کے رزق میں برکت ہو جائے۔ آج ماہ رجب کی 17 تاریخ ہے اور تیسرے بدھ کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ تقدیروں کو پلٹنے کا دن ہے۔ آج اگر آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم کے دربار سے کوئی دعا خالی لوٹنے والی نہیں۔ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل کے رہے گا۔ اللہ والوں، یہ رب کی بارگاہ ہے، یہ رب کا دربار ہے، اس دربار سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ اور اللہ والوں، جب کسی مالک سے مانگا جاتا ہے تو اس کی حیثیت دیکھ کے مانگا جاتا ہے، اور ہمارا رب تو اتنا بڑا ہے، سب کچھ اس کا ہی بنایا ہوا ہے۔ تو کیوں نہ رب العالمین سے وہ مانگا جائے جو آج اللہ والوں آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ چیز مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اللہ والوں، یہ اف اینڈ بٹ اللہ رب العالمین کے لیے نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین کے لیے ملے یا نہ ملے نہیں ہوتا۔ آپ لوگ بس آج اللہ رب العالمین سے مانگے، اور جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، کھل ڈل کے مانگو۔ آج یہ نہیں سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، آج یہ نہیں سوچنا کہ میں 1-2 کروڑ مانگ لوں۔ آج اللہ رب العالمین سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ میرے نصیب میں ناممکن ہے، جس کے لیے آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں۔ آج اللہ رب العالمین سے منہ مانگنے کا وقت ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، کیونکہ رب العالمین ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو سوچیں، جب وہ بندہ ماہ رجب کی 17 تاریخ تیسرے بدھ کے دن اللہ رب العالمین سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، توکل کے ساتھ مانگے گا تو اللہ رب العالمین اس کو کیسے نہیں عطا کریں گے۔ اللہ والوں، اس کی ہر دعا قبول ہوگی، اس کی ہر حاجت مکمل ہوگی۔ آج آپ کو وہ ملے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ والوں، آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ رب العالمین آپ کو اتنا رزق، اتنی دولت سے نوازے گا۔ بس کرنا کیا ہے، آج ماہ رجب کی 17 تاریخ اور تیسرے بدھ کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انتہائی چھوٹا سا وظیفہ ہے، کوئی اتنا بڑا عمل نہیں، اور پڑھنے میں کوئی اتنا وقت نہیں لگنے والا۔ اللہ والوں، 1 منٹ لگے گا یا 2 منٹ لگیں گے، آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لو گے۔ خدا را لاپرواہی مت کرنا، آج لاپرواہی مت کرنا۔ آج اللہ پاک سے کھل کے مانگو، آج اللہ رب العالمین سے کھل ڈل کے مانگو، آج اللہ پاک سے وہ مانگو جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اللہ والوں، رب کے لیے تو کچھ ناممکن نہیں، اللہ رب العالمین کے لیے سب کچھ صرف ایک کن کا محتاج ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کن ہو جا تو فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا محمد کا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگ انڈیا سے ہیں، آپ لوگ پاکستان سے ہیں، آپ لوگ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 17 تاریخ اور تیسرے بدھ کا دن آ جائے تو آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔
نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو آسانیوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوستوں، آپ لوگ اگر چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، پڑھنا ضرور ہے، کیونکہ رجب کا مہینہ دیکھتے ہی دیکھتے آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے، 16 دن گزر چکے ہیں اور آج 17 تاریخ ہے۔ ابھی بھی وقت ہے اللہ پاک کو راضی کر لو، ابھی بھی وقت ہے رب کی رحمتوں کو حاصل کر لو، ابھی بھی وقت ہے رب کی خوشنودی حاصل کر لو۔ اور جو لوگ رب کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آج اس عمل، اس وظیفے کو لازمی پڑھیں، ویڈیو مکمل دیکھیں، سمجھ کے پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ اب اللہ والو آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ تمام حضرات نے دعاؤں میں حصہ بھی لینا ہے، آمین بھی کہنا ہے اور رب کو راضی کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اگر اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، اس لیے دعاؤں میں لازمی شرکت کیا کریں۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رجب کی 17 تاریخ اور تیسرے بدھ کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں، سب سے پہلے باوضو ہو، مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔
استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والو 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و زر کے لیے پریشان ہے، کوئی دشمنوں کے شر سے بچنا چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو جائے، میں صاحب اولاد ہو جاؤں، کوئی اپنی بہنوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ اللہ والوں، کوئی ایسے بھی ہیں جن کے کاروبار نہیں چل رہے، بڑی محنت بڑی مشقت کر لی پھر بھی کاروبار نہیں چل رہے، کوئی کسی کی جائیداد کھا گیا ہے۔ اس طریقے کے سینکڑوں مسئلے ہیں جو اللہ والوں ہم لوگوں کے درمیان چل ہی رہے ہیں۔ تو لہٰذا آج آپ لوگوں کو جو عمل بتاؤں گا، آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے اس عمل اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے
رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔
سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گراہ کھولتی ہے، یہ سورت مشکل کشا ہے۔ اس سورت کو جب کوئی بندہ پانی کے گلاس پر پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں اور اس کے جسم میں سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں، ان سب کو چیخیں مارتی ہوئی وہ بیماریاں اللہ والوں بھاگ جاتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص صورت ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر 11 بار پڑھ لیں اس کے بعد آج کا آخری عمل کون سا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ایک نام ہے یا غفارو، دوسرا نام ہے یا غفورو۔ اللہ والوں، یا غفارو کے معنی ہیں پردہ پوشی کرنے والا، در گزر کرنے والا۔ یا غفورو کے معنی ہیں بہت زیادہ بخشنے والی ذات۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ یا غفارو اور یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں، اس بندے پر اپنی رحمت کی نظر فرماتے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی نظر رحمت کرے، آپ پر اپنی نظر کرم بنائے رکھے، تو یا غفارو اور یا غفورو کو کوشش کریں ایک مٹھی چینی کے اوپر پڑھ لیں۔ چینی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، چینی، چاول، کچھ بھی آپ کے پاس موجود ہو، ایک مٹھی یا ایک کٹوری اپنے سامنے رکھیں اور اس کے اوپر یا غفارو اور یا غفورو پڑھیں۔ اللہ والوں، یہ آج کا بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے۔ یا غفارو کے معنی ہیں پردہ پوشی کرنے والا، در گزر کرنے والا۔ یہ اللہ پاک کی اتنی بابرکت صفت ہے کہ جب کوئی مسلمان زمین پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے تو عرش اعظم پر میرا رب آپ پر سلامتی، رحمتیں، برکتیں نازل و نزول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی رحمت کا سایہ فرماتا ہے، آپ کے اوپر سکون اتارتا ہے، سکینہ اتارتا ہے، آپ کے اوپر اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ والوں، یا غفارو پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ کی پردہ پوشی بھی فرمائے گا۔ اگر آپ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو آپ لوگ یا غفارو کا ورد کریں، اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ یا غفارو اور یا غفورو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہوگا۔ یا غفارو، یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ دو بار ہو گیا۔ یا غفارو، یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگ یا غفارو یا غفورو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، آپ لوگوں نے صرف 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، دعا بہت ہی اچھے انداز میں، محتاط انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ بعض لوگوں سے دعاؤں میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، یعنی جلد بازی اور ادب کو چھوڑ دیتے ہیں، بھول بیٹھتے ہیں کہ ہم لوگ رب کے دربار میں بیٹھے ہیں، رب سے مخاطب ہیں، رب سے مانگ رہے ہیں، ہمیں کس طرح سے مانگنا چاہیے۔ اس لیے اللہ والوں، سوچ سمجھ کے اپنے حاضر دماغی کے ساتھ ہی دعاؤں کو مانگا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو دوستو، اپنے ہتھیار کو صحیح طرح سے، صحیح انداز میں چلانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز کامیابیاں آپ کا مقدر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جائیں گی، لیکن با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، بے ادبی سے بچیے گا اور بے ادبی کرنے کا آپ کے اوپر تصور بھی نہ گزرے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے لازمی اس ترتیب کے ساتھ وظیفہ پڑھنا ہے۔
کوئی چھوٹا موٹا صدقہ لازمی کریے گا۔ اچھا، صدقہ کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ رب کی توجہ حاصل کرنا، کیونکہ اللہ پاک کو یہ عمل بے حد پسند ہے، اور اگر ہم پر ایک بار نظر کرم ہو جائے تو وہ ہماری پھر پوری زندگی کے لیے کافی ہوتی ہے، اس لیے صدقہ کرنے کا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں لازمی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، وظیفے کو ترتیب اور طریقہ کار کے ساتھ پڑھیے گا، جو آپ کو بتائے گئے ہیں، جس طرح سے بتائے گئے ہیں اس طریقے سے پڑھیے گا، چھوٹا موٹا صدقہ ضرور کریے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہماری اس ویڈیو کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریے گا، اور چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ ہم اسی طریقے سے مستند وظیفے، وہ وظیفے جو کامیابی کی طرف آپ کی زندگیوں کو لے کر جائیں گے، وہ لے کر حاضر ہوتے ہی رہتے ہیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔